جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا زاہد علی اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو دشمنی ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے، دشمنی والوں کے جو گھر ہیں وہ برباد ہو گئے، ان کے جو پچھلے لوگ ہوتے ہیں وہ کس مصیبت ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ ایک آدمی کوئی جذبات میں آ کر یا عزت کی خاطر یا کسی بھی اس کی وجہ سے دشمنی تو وہ کر لیتا ہے، وہ ایک انتہائی اقدام کو اٹھا بیٹھتا ہے، لیکن اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں فیملیوں پر یہ اس کے گھر والے ہی جانتے ہیں۔ اور آج اسی ٹاپک پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ منصب علی بٹ صاحب موجود ہے، جو کہ ان کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور جو خاص کر ہم ان سے پوچھیں گے جو سی سی ڈی کا محکمہ ہوا ہے، پنجاب پولیس کا جو ہے وہ آج کل خاص کر یہ جو دشمنیوں والے لوگ ہیں، جو جرائم والے عناصر ہیں، ان میں سی سی ڈی کیا کام کر رہی ہے، اور خاص کر جو ہماری جو دشمنیاں چلتی ہیں لاہور میں بہت بہت بڑی دشمنیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور جو منصب علی بٹ صاحب ہیں ان کے اوپر ان کی گہری نظر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا کیسے ہیں آپ؟ بٹ صاحب کیسے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ کا شکر۔ جس طریقے سے یہ ہم نے بات کی کہ دشمنیاں جو ہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ دشمنیاں کر تو بیٹھتی ہے جذبات میں آ کے، لیکن بٹ صاحب اس کا انجام کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ زار بھائی دیکھیں، دشمنیاں ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتی تھی پہلے زمانے میں، اس کو پھر بعد میں گلیمرائز کر دیا گیا، بدماشوں کے نام پہ فلمیں بنی، دشمنداروں کے نام پہ فلمیں بنی، دشمندار لوگوں کے نام پہ عام بندہ، جرائم پیشہ بندہ بھی پھر ہیرو بننا شروع ہو گیا، پیسے کی دوڑ لگی، کرتے کراتے پھر حالات جب بے قابو ہوتے ہیں تو پھر آپریشن شروع ہوتے ہیں، جس کا 1999 میں ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تب، وہ اس وقت بھی سی سی ٹی بنی تھی جس میں 5-6 انسپیکٹر تھے، بعد میں وہ خود بھی ان چیزوں میں ملوث پائے گئے، جھڑیاں چھڑیاں لگانے میں۔ تو دشمنداری ایک علیحدہ چیز ہے، بدماشی ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ریسنٹلی ہائی لائٹ ہوا ہے معاملہ، جس کی جو یقیناً سب لوگوں کے ذہن میں چل رہا ہے، وہ ہے بلاج فیملی کا اور تیفی بٹ صاحب کا۔ تو تیفی بٹ صاحب کو تو سوشل میڈیا پہ یہ جو تھے لوگ سی سی ڈی کے اوپوننٹس تھے، انہوں نے ہی چیلنج کر کے تیفی بٹ صاحب کو نا ان کا کام خراب کروا دیا۔ آپ نے بٹ صاحب بڑی اچھی بات کی ناظرین، یہاں پر ہم بٹ صاحب نے ایک جو ٹاپک ہے اس کو وہ چھیڑ دیا ہے کہ باقی جو تیفی بٹ صاحب کی جو ایک اس میں ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے محرکات ہوئے کہ ان کا جو ہے نا انتہائی جو سی سی ڈی کو اقدام اٹھانا پڑا وہ ایسا ہے کہ ہر بندے کے منہ پہ یہ تھا، چیلنج تھا، جس بھی لوگر کو آپ دیکھ لیں، جس بھی آپ کسی جو اس چیز کا اپوز کرتا ہے سی سی ڈی کو، کوئی وکیل ہے، کوئی بلاگر ہے، کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی ویسے ہی گورنمنٹ کے اگینسٹ جو پارٹیز ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، ہر بندے کے منہ پہ یہ تھا کہ جی سی سی ڈی تیفی بٹ صاحب کا انکاؤنٹر کر کے دکھائے تو پھر ہم مانیں گے۔ تو وہ کرتے کراتے اس جگہ پہ حالات آ گئے۔ باقی وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ انکاؤنٹر بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا۔ تو اصل جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بدماش بنتا کیسے ہے۔ بدماش جو ہے وہ ہماری سوسائٹی ہی کریٹ کرتی ہے، ہماری سوسائٹی کے ہی عناصر ہیں جو بدماش بناتے ہیں، جو دشمندار کو چودھری بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی بٹ صاحب کہ ہماری سوسائٹی کے وہ عناصر ہیں جی ہاں جو بدماش بناتے ہیں۔ بالکل، آپ کسی بھی بدماش کی بیس پہ دیکھ لیں، پہلے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، اس کے اگینسٹ وہ کھڑا ہوا، اس نے کوئی 2-4 کام کیے اس طرح کے، اس کو فیم ملی، پھر اس نے بڑے لوگوں کے فیس بیگلا بھی کام کیے ہوں گے، پھر لوگوں نے اسے یوز کیا، پھر لوگ یوز کرتے کہ فرینڈ پہ اس کو عقل آ گئی کہ یار ہے تو میں نے یوز کر کے دیہڑیاں لا رہے ہیں، کیوں نہ میں لاواں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو پھر اپنی دشمنداری کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، بندے رکھنے کے لیے خرچے بڑھ جاتے ہیں، پھر جائز ناجائز بھی کرنا پڑ جاتا ہے، جائز ناجائز کرتے پھر آخرکار ایک دن آتا ہے کہ وہ اس کا اصل ظرف شو ہوتا ہے۔ بٹ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو عوام کے جو عناصر ہوتے ہیں نا، ہم ہی لوگوں کو اوپر چڑھاتے ہیں اور ہم ہی لوگوں کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جب سے سی سی ڈی بن چکی ہے، جی ہاں، اور جو پنجاب گورنمنٹ کا نیو قانون آ چکا ہے کہ جس میں جو ہے یہ قبضہ گروپ جو ہے نا یہ بھی ختم ہو جائیں گے، 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بتائیں کہ سنا کہ یہ جو بدماش لوگ ہوتے تھے بٹ صاحب، یہ بڑے ان کے بلڈ پریشر ہائی ہوتے تھے تو یہ بڑے ہی بندے مار دیتے تھے، وہ سی سی ڈی کے آنے سے یہ جو نکے چھوٹے موٹے بدماش یہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سی سی ڈی آنے سے
بڑا اچھا ہو گیا, معاشرے میں امن قائم ہو گیا, لیکن ان میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو ضرور بے نقاب ہونا چاہیے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں زاد بھائی بات ایسے ہے کہ سی سی ڈی کے آنے سے فرق تو پڑا ہے. اب یہ جو چودھریوں کے ڈیرے بھی فیصلے ہوتے تھے یا ایک اچھے انصاف پسند چودھری کے ڈیرے بھی فیصلے ہوتے تھے پراپرٹی کا جو میں نے آپ کو بتایا, اب وہ چیز گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم خود کریں گے, ہم 90 روز میں فیصلہ کر کے دیں گے. اگر یہ 90 روز میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے. کسی کو ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی اپنی پراپرٹی 25 پیسے میں سیل کرنے کی. تو ایک سوسائٹی میں جو ایک رول بنا ہوا تھا نا پریکٹیکلی, وہ ختم ہو جائے گا. اگر وہ رول خود گورنمنٹ ادا کر دیتی ہے تو پولیس کی جو دیہڑی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی, پولیس کا جو رول ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایک اچھا پولیس والا تو یہی چاہے گا کہ یہ سسٹم چلے, ٹھیک ہے, کہ اچھا پٹواری بھی چاہے گا یہ سسٹم چلے, اور ایک اچھا شہری بھی چاہے گا یہ سسٹم چلے. تو عام جو گنڈا ناصر ہے ان کے لیے مسئلہ مسائل بن جائے. یہ اچھی بات ہے. سی سی ڈی کا قیام بھی بڑی اچھی بات ہے. اب تو یہ لاتا ہے کہ کوئی کسی اچھے خاصے بندے کو آپ گئے نا تو جائز سفارش نہیں کرتا کہ کہیں میرا نام کہیں دوسری طرف نہ چلا جائے. تو سی سی ڈی نے کام تو کیا ہے. وہ آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک بات بھی بتائی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا میرا تو بلڈ پریشر وہ بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے. آپ نے پوچھا تھا کہ چھوٹے موٹے پہلوانوں کی کیا صورت حال ہے, تو چھوٹے موٹے پہلوانوں کو کسی کو پوچھے نا تو وہ کہتے یار مینوں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہی مجھے تو پتہ ہی ہونے لگا, نہیں میں لڑتا کسی نہ. اچھا, سی سی ڈی کے آنے سے لوگوں کو بلڈ پریشر کے مسئلے ٹھیک ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے بھرا نے دوائی لین گیا سا تو مینوں نے دسیا تینوں تے بی پی ہے, میں تا ادھر دا ہن کسی نال لڑدا نہیں پیا. ٹھیک ہے نا, سی سی ڈی نے آ کے بلڈ پریشر ٹھیک کر دی ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے, بیسیکلی اچھی چیز ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا ناظرین, میں اپنی جو ہے پنجاب پولیس کو گورنمنٹ آف پنجاب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پروگرام کے اختتام میں کہ دیکھیں جیسے سی سی ڈی کا قیام بنوایا انتہائی شاندار ہے, پنجاب پولیس ہے انتہائی شاندار کام کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا جو ہے ہمیں جو ہے ان کے اوپر ایک کڑے احتساب بھی رکھنا ہوگا, خاص کر سی سی ڈی افسران ہے, تاکہ وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے جو کام ہے وہ دشمنداریوں کے وہ سر انجام نہ دے. اس سے جو سی سی ڈی بننے سے جو فائدہ ہوا ہے, جو چھوٹے موٹے بدماش تھے علاقے میں, کرپٹ عناصر تھے جو لوگوں پر بدماشی ڈالتے تھے, قبضہ گروپ تھے, وہ ختم ہو گئے. اس کے لیے ہم سی سی ڈی کو, سہیل ظفر چٹھا صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو ہم واقعی اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیں گے. اور دوسری طرف یہ بھی درخواست کرنا چاہیں گے کہ آپ جو ہے جو اس طرح کے عناصر ہیں جو پولیس میں کالی بھیڑیں موجود ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے اور ان کے اوپر کڑا سے کڑا احتساب جو ہے وہ رکھا جائے. ناظرین, اپنے میزبان رانا زاہد علی کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹائم ہم پھر ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.